کل نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور آج شیخ رشید منظر عام پر آ گئے ہیں. انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل بڑائی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شامی صاحب، ظاہر کل نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے آج اچانک شیخ رشید صاحب واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چلے پر گیا ہوا تھا. جس طرح باقی رہنما کہہ رہے ہیں ہم خود گئے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے، بٹ انہوں نے بہت سارے طریقے سے بتا دیا کہ کون انہیں لے گیا تھا، کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے. مگر اب شیخ رشید صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو کسی فوجی کا کسی سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے. سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے تو ادارہ ہی جیتتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل عاصم منیر کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا، اور میں عمران خان کو سمجھاتا تھا، میں کہتا تھا مجھے مذاکرات میں ڈال دو. یہ ساری بات انہوں نے کی. اب ظاہر شیخ صاحب حالات و واقعات کو سمجھتے ہیں، ان کا واپس آنا، یہ باتیں کرنا، کیا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب آگے اندھیرا ہی نظر آتا ہے اگلے الیکشن کے لیے عمران خان کے لیے؟ دیکھیے، شیخ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، کس وقت کہہ رہے ہیں اور کن حالات میں کہہ رہے ہیں، اور پھر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کے ساتھ متفق ہیں نہیں متفق ہیں، ان کی حکمت عملی کیا ہے. اور اس وقت تو وہ جو کچھ کیا دھرا ہے پرانا، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں نا. تو اب راستہ نکالنا ہوگا. تو کہتے ہیں، پنجابی کا محاورہ ہے کہ جو گرے ہاتھ سے ڈالی جاتی ہیں وہ دانتوں سے نکالی جاتی ہیں. تو یہ صرف بات کرنے سے یا انٹرویو دینے سے یا کوئی مطالبہ کرنے سے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی ایک اب بڑے پلیئر ہوں گے. تو نواز شریف کے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اور دوسری سیاسی قوتوں کے درمیان کوئی مفاہمت ہونی چاہیے، کوئی راستہ نکلنا چاہیے. تو اس کے بعد کسی دوسرے ادارے کی بات تو بعد میں ہوگی نا. تو پہلے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں اور سیاسی رہنما جو ہیں، ان کو کسی پروگرام پر، کسی لائحہ عمل پر متفق ہونا ہوگا. یہ مین سٹیک ہولڈرز تو وہ ہیں. جب وہ متفق ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کا راستہ نہیں روکیں گے تو پھر معاملہ جو ہے مختلف ہو جائے گا. اور بڑائی صاحب آپ بتائیے گا، جو بہت سارے سیاستدان ہیں وہ جب آئے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. عمران خان کو چارج شیٹ کیا، شیخ رشید صاحب نے اس طرح چارج شیٹ نہیں کیا ہے. انہیں کون لے گیا تھا یہ بات تو واضح ہے، مگر بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ شیخ رشید صاحب جب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے، وہ ٹی وی پہ جو بھی کہتے تھے، مگر ٹی وی کے علاوہ آف دا ریکارڈ یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ جی ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، میں تو بڑی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہیں تصادم نہ ہو جائے. مگر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ میں سیٹ جیت نہیں سکتا، اگر عمران خان کو چھوڑ دوں تو میں عمران خان کو چھوڑ نہیں سکتا. مگر اب سامنے آنا، یہ باتیں کرنا کس طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ اگلے الیکشن سے پہلے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلے تو نواز شریف کی آمد کی بات ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے آنے سے جو پاکستانی سیاست میں جمود طاری تھا وہ کم از کم ختم ہو جائے گا، اور پاکستانی سیاست سٹینڈ سٹل پہ کھڑی تھی. ایسے لگتا تھا کہ نہ تحریک انصاف میں کوئی جنبش ہے 9 مئی کے واقعہ کے بعد، اور نہ ہی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی میں. تو کم از کم پاکستانی سیاست ایک سٹیپ آگے چلی جائے گی. اب دوسرے طرف آپ کا جو اشارہ ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کا کیا بنے گا، تو بظاہر تو اس وقت تک پی ٹی آئی اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ ہے، اس کے درمیان کٹی ہے، اور کوئی درمیان میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے جو اس کٹی کو ختم کرا دے. تو میری تو سوچ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو آ کے ریونج سرکل کا حصہ بننے کی بجائے، ریونج سائیکل کا حصہ بننے کی بجائے، جو پولیٹیکل اور سائیڈ ہے اس کی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان ریکنسلیشن کرنی چاہیے، اور اس ریکنسلیشن میں عمران خان کو بھی شریک کرنا چاہیے، اور سب کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو، اگر ملک کو چلانا ہے تو اس کے لیے نفرت، لڑائی جھگڑا، آپس کو برداشت نہ کرنا یہ حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی اگر پاکستان کو چلانا ہے تو اس کا حل مفاہمت ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ میں ساتھ ساتھ بیٹھنا ہے، الیکشن ہے. یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر پہلے پولیٹیکل کرائسس ختم ہوگا، پھر اکنامک کرائسس ختم ہوگا. اور شامی صاحب، ظاہر اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. پہلے نون لیگ کا بیانیہ یہ ہوتا تھا کہ وہ چیلنج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو ملک کو درپیش ہیں، اور ان سے نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں. ظاہر ہے ابھی ان کے معاملات ٹھیک لگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عمران خان کے اچھے نہیں لگتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ لانگ رن میں
چل پائے گا یہ سیٹ اپ کہ نواز شریف صاحب چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوں اور ملک کو چیلنجز سے نکالنے کی بات کر رہے ہوں اور تعلقات بھی بہتر چل رہے ہوں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو چیلنج ذرا مختلف ہے. اب تو وہ لوگوں کو خواب دکھائیں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے, ان کی امیدیں جگائیں گے اور ان کو اعتماد دلائیں گے کہ پاکستان جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس سے وہ نکل سکتا ہے. یہ بات تو درست ہے کہ نواز شریف صاحب ڈوور ہیں, کام کر سکتے ہیں, اگر طے کر لیں کوئی ایجنڈا ان کے سامنے ہو تو وہ کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کرائسس سیاسی بھی ہے, معاشی بھی ہے. اور سیاسی کرائسس جو ہے, مجھے تو جب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو پہلی دفعہ ملے, اور جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے اپنے برادر نسبتی حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات چھیڑ دی اور کہنے لگے کہ برادر یوسف کا کیا حال ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر وہ برادر یوسف ہیں تو کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ اپنے آپ کو یوسف سمجھتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا اگر آپ یوسف ہیں تو یوسف بن کے دکھائیں. اور میں نواز شریف صاحب سے بھی جو لندن میں ملا تھا تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں. سورہ یوسف میں تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کس طرح کنویں میں ڈالا, کس طرح انہیں قتل کرنے کی سازش کی, وہ زندہ بچ گئے اور پھر بادشاہ بن گئے مصر کے. جب بادشاہ بن گئے تو بھائی ان کے سامنے جب گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے, وہ سلوک کو سامنے رکھیں اور یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دن پھیرے ہیں تو نواز شریف صاحب کے دن پھیرے ہیں, وہ کنویں سے نکلے اور دوبارہ جو ہے اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب اس وقت کنویں میں گرے ہوئے ہیں, ان کے بھی دن پھر سکتے ہیں. لیکن دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا, یوسف بن کے دکھانا پڑے گا. برادران یوسف تو وہ تلاش کرتے ہیں سب لوگ, لیکن کوئی یوسف بننے پہ تیار نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے جو آسان بنایا جا سکتا ہے اگر دلوں کو کشادہ کیا جائے اور آگے کی طرف دیکھا جائے اور آگے بڑھا جائے. اور بڑائی صاحب آپ بھی ان ظاہر صحافیوں میں شامل تھے جو اس وقت زمانے میں عمران خان صاحب سے ملے جب معاملات الجھتے جا رہے تھے اور کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کیسے آگے بڑھیں. آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر پاکستان میں تو ایک تاریخ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی سے بھی نہیں بنی ہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, یہاں تک کہ یوسف زئی گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے تو یہ لائنز بھی نہیں کراس کی تھی. تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی قصور ہے جس طریقے سے ہسٹوریکلی رہا ہے, یا عمران خان صاحب معاملات سنبھال سکتے تھے؟ انہوں نے جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھیڑنا تھا جہاں جہاں انہوں نے چھیڑا. دیکھیں شاہ زیب خان زادہ صاحب, یہ تو سچ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بن سکی, یا دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی وزیر اعظم کو چلنے نہیں دیا. اور یہ بھی بدقسمتی رہی ہے کہ جتنے وزیر اعظم ہیں سب کو جیلوں میں بھیجا گیا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امید توڑ دیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آئندہ کبھی نہیں بن سکے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ امید نہیں توڑنی چاہیے. دیکھیں پاکستان کی فوج نے بھی یہاں رہنا ہے, سیاست دانوں اور وزیر اعظموں نے بھی ساتھ رہنا ہے. کبھی نہ کبھی تو یہ تبدیلی آئے گی. میں سوچتا ہوں کہ اس دفعہ ہی آ جائے, اور اس دفعہ ہی فوج اور اہل سیاست جو ہے وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دیں. فوج یہ سمجھ جائے کہ ہمارا دائرہ کار جو ہے وہ سیاست نہیں ہے, اور سیاستدان یہ سمجھ لیں کہ بھائی فوج ان کا ایک ڈیفنس آرم ہے اور اس کے مشورے سے چلنا ہے. تو یہی راستہ دنیا نے اپنایا, ہم کیوں نہیں آخر وہ راستہ اپنا سکتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی سینس شوڈ پریویل. اور ملک کا کیا کرنا ہے, اس حد تک تو ہم لے آئے ہیں, سیاستدانوں کو مار مار کے, ان کو پھانسیاں دے کے, جیلیں بھیج کے, جلا وطن کر کے. اب کیا آپ نے ان کی نسلیں ختم کرنی ہیں؟ نسل بھی ختم کر کے پھر بھی جو آئیں گے وہی سیاستدان ہی کہلائیں گے, اس کا کوئی اور نام نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب عقل آ جانی چاہیے اور ایک دوسرے کو کام کرنے دینا چاہیے. یہی واحد راستہ ہے جس سے چل کے پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کوئی اور نفرت, گالی یا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے سے اگر پاکستان ٹھیک ہو گیا ہوتا تو میرا خیال ہے 75 سال کافی تھے, اس میں تو نہیں ہوا.